إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المقدم پر بات کریں گے۔ المقدم کا معنی ہے آگے کرنے والا، آگے بڑھانے والا، فضیلت دینے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ ہر طرح کے اختیارات کا مالک ہے اور کسی بھی چیز میں، اپنی کسی بھی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، جس کو چاہے آگے بڑھا سکتا ہے اور جس کو چاہے پیچھے کر سکتا ہے۔ تو جب ہم اس کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں یا اس کی کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض سے پہلے رکھا ہے، اسی طرح بعض انسانوں کو بعض پر چن لیا ہے، مقدم رکھا ہے، پھر اسی طرح بعض اعمال کو بعض کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح المقدم ہے اور اس نام کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اپنے پیغمبروں کو اور جن کو اپنا پیغام دے کر بھیجا انہیں باقی سب پر چن لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے یا انسانوں کے اوپر مختلف کام کرنے کے لیے جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں یا پھر پیغمبر جو انسانوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ باقی تمام مخلوق میں سے فضیلت دیتا ہے اور چن لیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم میں رسالت کے لیے چن لیا۔ یعنی ان پیغمبروں کو اپنے تمام بندوں میں سے اپنے کام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم فوق ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر مقدم کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سے سب سے زیادہ بہترین پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام مخلوق میں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مختلف طریقوں سے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا، تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان برابر نہیں، بعض کو ایک چیز میں فضیلت دی گئی، بعض کو دوسری میں، کسی کو مال میں آگے کر دیا گیا، کسی کو علم میں، کسی کو نیکی، دین اور تقوی میں۔ بہرحال انسانوں کو بحیثیت انسان باقی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، لیکن پھر انسانوں کے بھی درمیان مختلف طرح کے درجات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور جس کو جو نعمت دی وہ اس کے لیے ایک امتحان تھی، اور جس کو جو چیز نہیں دی گئی وہ اس کے لیے بھی ایک امتحان تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو کچھ ملے یا نہ ملے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دی گئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قبائل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض قبائل پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ پھر اسی طرح عورتوں میں سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، مقدم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں باقی عورتوں کے مقابلے میں فضیلت دی تھی۔ اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ اسی طرح یہ پچھلی قوموں کے بارے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کچھ خواتین کو چن لیا، جن میں سے حضرت فاطمہ ہیں جنہیں جنت کی عورتوں کی سردار بتایا گیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی فضیلت کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت خدیجہ کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اعزاز ہے جس کو بھی وہ عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف کاموں کے لیے اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، جس طرح طالوت کو جو کہ ایک معمولی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کا سردار بنا دیا۔ فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں فراخی عطا کی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو آگے بڑھائے اور کس کو پیچھے کر دے۔ پھر اسی طرح بعض صحابہ کو بھی بعض پر فضیلت عطا کی گئی، پھر علم والوں کو عبادت گزاروں پر فضیلت دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو اہل ایمان سب کے ہی درجے بلند ہیں، لیکن ان میں سے خصوصی طور پر جو علم حاصل کریں ان کے درجات عام ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر، یعنی وہ ان کے مقابلے میں افضل ہیں۔ پھر اسی طرح جو لوگ قرآن زیادہ جانتے ہیں انہیں ان پر فضیلت دی گئی، مقدم کیا گیا جو قرآن نہیں جانتے۔
اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن 2 شہید مقتولوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دے رہے تھے اور پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے. پھر جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسی کو آگے بڑھاتے، یعنی پہلے اس کو رکھتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر گواہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا. پھر اسی طرح شرعی احکامات میں بھی بعض احکامات کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، بعض کو بعض پر مقدم قرار دیا گیا ہے. بعض نمازوں کی بعض نمازوں پر فضیلت ہے، بعض نمازیں بعض نمازوں سے آگے ہیں درجے میں، مقام میں. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے، اور ایک روایت میں 27 گنا زیادہ افضل بتایا گیا جو کوئی اکیلا نماز پڑھے. یعنی ایک شخص جو اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص جو جماعت میں نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت 25 گنا زیادہ ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن کی نماز فجر ہے جسے باجماعت ادا کیا جائے. یعنی ویسے تو ساری نمازیں اچھی ہیں، لیکن پھر عام نمازوں میں سے بھی جو جمعے کے دن کی نماز ہے اور وہ بھی فجر کی نماز اگر باجماعت ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. پھر تہجد کی نماز باقی تمام نوافل کے مقابلے میں بہتر ہے یا مقدم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے. پھر اسی طرح نمازیوں کی پہلی صف باقی صفوں کے مقابلے میں مقدم ہے. برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ سب سے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. یہ اس لیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نماز کے لیے شوق کے ساتھ دوسروں سے پہلے جائیں. پھر اسی طرح روزوں میں بھی بعض روزوں کو دوسرے روزوں پر ترجیح دی گئی. مثلا رمضان کے روزے باقی سال کے روزوں کے مقابلے میں افضل ہیں، اور اسی طرح محرم کے روزے باقی نفلی روزوں پر افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور یہ کس نے فضیلت دی ہے؟ اللہ المقدم نے، جو آگے بڑھانے والا ہے، جس چیز کو جتنا چاہے آگے بڑھا دے، اس پر جتنا چاہے اجر عطا فرما دے. پھر اسی طرح حج میں بھی وہ حج جس میں کثرت سے تلبیہ پکارا گیا ہو اور خوب قربانیاں کی گئی ہوں وہ دوسرے حج کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت عطا کی ہے اپنی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت، اور اس سے بندوں کے اندر ایک نیکی کے کام کرنے کا شوق بھی پیدا کیا ہے. انسان کے اندر قدرتی طور پر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایسی چیزیں دکھائی، ایسے شوق دلائے تاکہ وہ نیکی کے کاموں میں سستی نہ کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض راتیں بعض کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، جیسے بعض دن بعض کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، جیسے جمعہ کا دن باقی دنوں کے مقابلے میں. اسی طرح لیلۃ القدر جو ہے اس کی فضیلت باقی تمام راتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے درجے میں بڑھ جاتی ہے. تو اس ایک رات کو کس نے فضیلت دی؟ حالانکہ وہ بھی عام راتوں جیسی رات ہی ہے جس میں سورج غروب ہوتا ہے اور پھر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے والا، فضیلت دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے. اب یہ ہے کہ جب بندے کے اندر اس نام کی
اہمیت واضح ہو جائے اور اس بات پر یقین ہو جائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو یہ ساری راہیں دکھا رہا ہے، اور اصل قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ جس کو جس پر چاہے فوقیت عطا کرے، تو پھر اسے اپنی زندگی میں ضرور یہ دیکھنا چاہیے، یعنی ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس طرح دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایک کپڑا بھی خریدنا ہو، ایک جوتا خریدنا ہو، تو اس کے لیے بعض اوقات کئی کی دکانیں چھان مارتے ہیں تاکہ سب سے بہتر چیز حاصل ہو سکے. تو اسی طرح دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو بڑا بتایا ہے اور جنہیں مقدم رکھا ہے ان کو مقدم رکھا جائے اور اپنی زندگی میں اپنی چوائسز کو بہتر بنایا جائے. تو سب سے پہلے جو بندے کی زندگی پر اس نام کا اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطۂ حیات کو، بھیجے ہوئے طریقۂ زندگی کو باقی تمام چیزوں پر فوقیت دے، تمام چیزوں سے زیادہ اس کو اہم قرار دے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ رکھے بنسبت اپنے دل کی خواہش کے یا لوگوں کی خواہش کے. اسی طرح اسلام کا اثر انسان کی زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی شریعت کو، آپ کی سنت کو اپنی عقل اور اپنی رائے پر فوقیت دے، کیونکہ عقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، اور عقل اس لیے ہے تاکہ وہ شریعت کو یا اللہ کی بات کو سمجھے، اس لیے نہیں کہ اس کو حقیر جانے یا اس کو کم اہمیت دے. قرآن و سنت کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اتارا ہے. اگر انسان اس کو چھوڑ کر صرف اپنی عقل کو اہمیت دے یا اس بنا پر زندگی کے اچھے برے کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرے تو یہ پاسبل نہیں، کیونکہ بندے کی عقل محدود ہے، بندے کی عقل چھوٹی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ازلی اور ابدی ہستی ہے اور جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، جس کے فیصلوں میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، یعنی اگر کوئی دین کی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، دین کا قصور نہیں ہو سکتا. تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المقدم ہے، وہی مختلف چیزوں کو آگے بڑھانے والا ہے، تو اسے بھی پھر اللہ کی بات کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے اور اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور اپنی عقل، سمجھ، خواہش کو اس کے مقابلے میں جھکا دینا چاہیے، نیچے لے آنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو اس وقت ان کو ایک تلقین کی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو گویا کوئی بات اگر ہماری عقل میں نہ بھی آئے تو بھی ہمیں اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سچ فرمایا. اگر کوئی بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی تو کچھ عرصے کے بعد آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان مسلسل ترقی کر رہا ہے، انسان مختلف چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ فرعون کی لاش، اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی اسے بچا لیں گے. اور صدیوں تک فرعون کے جسم یعنی اس لاش کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے، اور تقریباً 100-150 سال پہلے جب وہ سامنے آئی تو قرآن کی اس آیت کی سمجھ اب دوسری طرح لوگوں کو آنے لگی جو اس سے پہلے نہیں تھی. اب اتنے 100 سال میں جن لوگوں نے بھی یہ آیت پڑھی، اگر وہ اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے صرف اس بنا پر کہ ان کے علم میں نہیں کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، تو اس سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو جھٹلانے کے مرتکب ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سمجھانے کا ایک وقت رکھا ہے،
تو جو چیز سمجھ میں آ جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس پر خود کو ملامت کرنا چاہیے، نہ کہ کتاب و سنت میں نقص نکالنا۔ پھر اسی طرح اپنی رائے اور اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں نہ اپنے والدین اور نہ اولاد اور نہ اپنی ذاتی رائے، کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مقرر کر دیا ہے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور اسی میں فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو درجات رکھے ہیں اور کچھ چیزوں کو کچھ پر جو فوقیت عطا کی ہے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ مثلا رشتوں میں کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑے رکھے، کچھ چھوٹے ہیں۔ اب اگر ہم کسی کی بڑائی کو مانتے نہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کے خلاف چلنا ہوگا، اس لیے ان معاملات میں بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات میں بعض چیزوں کو بعض پر اہمیت دی ہے، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ صرف اپنی کنوینئنس اور اپنی پسند کے مطابق چیزوں میں تبدیلی کی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرائض کو سنت پر یا نفل اور مستحب پر زیادہ اہمیت دی ہے، تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ انسان فرض چھوڑ کر صرف نوافل ادا کرتا رہے۔ بعض لوگ نوافل ادا کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ فرائض کی پرواہ نہیں کرتے، مثلا فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ لوگوں کی خدمت کرنا اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن فرض تو فرض ہے، اس سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی طرح صبح فجر کے لیے جلدی مسجد میں جانا، یعنی صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنا شروع کی جانی چاہیے۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کو دن چڑھے پہ پڑھنا شروع کر دے تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی میثم کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ صبح کے وقت فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس شخص کے ساتھ چلتا ہے جو سب سے پہلے مسجد کی طرف نکلے۔ فرشتہ مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے، پھر وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانا۔ اب ایک یہ کہ انسان یہ کام کر وہ کر ٹال مٹول کر کے تاخیر کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، بڑا اجر پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی، یعنی اگر اس نے نہیں بھی کی تو اس کو ثواب اونٹ کی قربانی کا مل گیا۔ اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، جو تیسری میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والا درما قربانی کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرغی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی جس چیز کو اللہ نے اہمیت دی اور جو اہمیت والا ٹائم تھا اس پر اگر کوئی نہیں پہنچا تو وہ لا محالہ اجر میں پیچھے رہ گیا۔ پھر اسی طرح افطار کے وقت کو ٹال مٹول سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اول وقت زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مسلسل خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تم افطار میں جلدی کیا کرو کیونکہ یہود افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح پہلی صف کی فضیلت میں فرمایا اگر لوگ پہلی صف کی فضیلت کو جان لیں تو اس کے لیے قرعہ اندازی کرے، یعنی جگہ لینے پر ایسا جھگڑا ہو کہ پھر صرف قرعہ ڈال کر ہی لوگوں کو جگہ ملے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقدم رکھا ہے، امپورٹنس دی ہے، پہلے رکھا ہے یا ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، انہیں اس سے ڈیلے نہ کیا جائے، اس پہ تاخیر نہ کی جائے۔ مثلا نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر نہ کیا جائے، پیچھے نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اور نماز ادا کرو، بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح خصوصی طور پر عصر کی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، اس کو لیٹ نہ پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں منافق کی عصر کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ پڑھتا ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہوتے ہی اور ستاروں کے ظہور سے قبل مغرب کی نماز پڑھ لیا کرو. یعنی مغرب کی نماز کو خاص طور پر لیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ اذان کے فوراً بعد ادا کر لینی چاہیے. پھر اسی طرح صفوں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یعنی نماز کو دیر سے جائیں گے تو پھر پچھلی صف میں جگہ ملے گی، تو اس بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پچھلی صف میں دیکھا تو ان سے فرمایا کہ آگے بڑھو اور میری اقتدا کرو تاکہ تمہارے بعد والے تمہاری اقتدا کریں، اور جو لوگ ہمیشہ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے وہ آگے ہوں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً آگے بڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح انسان اس بات پر بھی نظر رکھے کہ وہ اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اور ہر روز انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے. یعنی دنیا کے لیے تو ہر شخص شوق سے کام کرتا ہے، فکر سے کرتا ہے، اس کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد سب سے آگے نکل جائے، اس کا کاروبار سب سے بہتر ہو، اس کی زندگی سب سے اچھی ہو، اور مسلسل ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتا ہے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں غفلت ہو جاتی ہے وہ آخرت ہے. حالانکہ آخرت خیر و ابقا، بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کیونکہ کل قیامت کو انسان اس پر ریگریٹ کرے گا، پشیمان ہوگا، نادم ہوگا کہ اس نے اپنے کل کی فکر کیوں نہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن زمین بالکل ایک پلین میدان کی طرح ہو جائے گی جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور آپ کا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعمال کی بنیاد پر ہی لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں آگے کریں گے. پھر اسی طرح انسان کو اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجنی چاہیے، خیر کے کام آگے بھیجنے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی. اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا اجر لکھتے ہیں. من جاء بالحسنات فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے اس جیسی 10 ہوگی، یعنی وہ 10 لکھی ہوئی وہاں موجود ہوگی. اور یہ کم سے کم منیمم ریوارڈ ہے جو کسی کو بھی اس کی نیکی پر ملے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس معاملے میں
کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، اور کل کے لیے بھی اسی طرح سب کچھ اکٹھا کرنا چاہیے جس طرح انسان آج اس دنیا کے کل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے یا بعد کی زندگی کے لیے سامان اکٹھا کرتا رہتا ہے کہ اس کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ پھر اسی طرح خاص طور پر صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، مال کو آگے بھیج کر آخرت کمانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ صعلوک کون ہے؟ ہم نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا بڑا صعلوک وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو مگر اس نے اپنے آگے کے لیے کچھ نہ بھیجا ہو، یعنی وہ شخص مفلوک الحال ہے۔ صعلوک کا مطلب ہوتا ہے مفلوک الحال، یعنی اصل فقیر ہے وہ کہ جس کے پاس بہت مال ہے لیکن وہ آخرت کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اپنی اولاد کو بھی نیکی کے کاموں میں لگانا چاہیے تاکہ وہ بھی آخرت کے اجر میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں رقوب کسے شمار کیا جاتا ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا جس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا رقوب اسے نہیں کہتے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی نے پہلے سے اپنی اولاد میں سے کسی کو آگے نہ بھیجا ہو، یعنی اگر کسی کے بچے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا سے اس سے پہلے چلے جاتے ہیں تو یہ آگے جانے والا بچہ ہے، تو یہ اس کے لیے بہت اجر کا باعث ہے، وہ بچہ اپنی والدہ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اسی طرح غلط اعمال آگے بھیجنے پر عذاب بھی ہوگا، تو اس لیے انسان نیکیوں میں تو آگے بڑھے لیکن برائیوں میں پیچھے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ پھر اسی طرح انسان جب اپنے غلط اعمال کو آگے بھیجتا ہے تو وہ اس کے لیے مصیبتوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کل قیامت کے دن انسان ان اعمال پر پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی اپنے لیے آگے بھیجی ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام اعمال لکھ رہے ہیں، جو بھی ہم آگے بھیجتے ہیں اور جو بھی ان کے اثرات پیچھے رہتے ہیں۔ فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے، یعنی انسان دنیا میں ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کام کر کے وہ اپنی آخرت کے لیے کمائی کر کے بھیج رہا ہے۔ کل کو فوت ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہاں پر کیا پائے گا؟ اپنے عمل، حتیٰ کہ قبر میں بھی اس کے ساتھ اس کے اعمال ہی جائیں گے۔ مال و دولت پیچھے رہ جائے گا، رشتہ دار پیچھے رہ جائیں گے، دنیا کی ساری رونقیں پیچھے رہ جائیں گی، اور وہاں وہ اپنے اعمال ہی سے ملاقات کرے گا۔ اگر اچھا پائے گا تو خیر و بھلائی ہوگی، اور اگر برے پائے گا تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ وآثارہم، اور اعمال، ایک تو وہ جو انسان ہر روز کمائی کر کے آگے فرشتے اس کے صبح شام لے جاتے ہیں، اس کے جمع ہو رہے ہیں، اور پھر وہ اعمال بھی جو انسان کے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ سب بھی لکھے جا رہے ہیں۔ یعنی انسان کے امپریشنز جو ہیں، آثار جو ہیں، وہ بھی انسان کے نام اعمال میں ہی اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، یعنی آگے بھیجے جانے والے اعمال کو اور پیچھے رہنے والے، احصیناہ، ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، گن گن کے لکھ رکھا ہے، فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، واضح کتاب میں، یعنی انسان کے بک آف ڈیڈز میں سب کچھ ریکارڈ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کے سامنے رکھ کے اس کو بتا دیے جائیں گے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی انسان کے سامنے اس کے اعمال اس طرح آئیں گے کہ اس کو سامنے نظر آئے گا کہ کون سے عمل ایسے تھے جو اس نے کرنے تھے اور نہیں کیے، اور کون سے ایسے ہیں جو اس نے کر لیے. دونوں طرح کے اعمال، یعنی جو اس کے پاس چوائسز تھی، مواقع تھے، اور پھر اس نے نہیں کیا تو وہ اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، اور انسان اس وقت سخت پشیمان ہوگا کہ اے کاش میں اپنے اس وقت اور چانسز سے فائدہ اٹھاتا اور نیکی کے ان مواقعوں کو ضائع نہ کرتا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ انسان اپنے سارے اعمال کو دیکھے گا اور پھر اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کن چیزوں کو اس نے امپورٹنس دی اور کن کو نہیں دی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی جو کام کیا اور جو نہیں کیا. آج انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینا، اس کے لیے جو تم میں سے آگے چاہے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے ہٹے، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا ہے گروی رکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو اچھے کاموں کو زندگی میں پرائرٹی دے اور چاہے تو نہ دے. یہاں پکڑ پوچھ نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کو ضرور بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہے. کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے. اس کے نیک اعمال یا تو اس کو چھڑا لیں گے یا برے اعمال اس کو لے ڈوبیں گے. اس لیے چوائس ہم سب کی ہے اپنی، کہ ہم اپنی زندگی سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کو سامنے رکھ کر خوب خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو دعا کرتے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے سب گناہ معاف فرما دے، جو میں پہلے کر چکا اور جو میں نے بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے اور جو اعلانیہ ہو گئے، اور جو میں حد سے بڑھا رہا یعنی جس میں نے اسراف کیا، اور جن کا تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے. تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو دعا استفتاح پڑھتے اس میں بھی آخر میں فرماتے کہ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تیرے ہی لیے میں اسلام لایا، تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر میرا بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں، تجھی کو حکم بناتا ہوں. پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہو یا پوشیدہ، یعنی لوگوں نے دیکھ لی ہو یا چھپی ہوئی ہو. تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے رکھنے والا ہے، معبود تو صرف تو ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں میں خوب خوب آگے بڑھائے اور ہم غلط کاموں کو چھوڑ دیں اور ہمیں آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے. الطاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله
أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المؤخر پہ بات کریں گے. المؤخر، پیچھے کرنے والا، پیچھے رکھنے والا. اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام المقدم پڑھا تھا کہ آگے کرنے والا. حقیقت یہ ہے کہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے، جس کو چاہے آگے کرے اور جس کو چاہے پیچھے کرے. وہ انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے آگے کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے. اسی طرح اعمال میں سے بھی جس عمل کو چاہے زیادہ فضیلت دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے. اسی طرح باقی بھی بہت سے اعتبارات میں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، وہ جس کو چاہے آگے کرے اور جس کو چاہے پیچھے کرے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، اور پھر ان اعمال کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ جو انسان کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتے ہیں، یا جن کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے یا پھر پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو اس کے اثر مقام پر رکھتا ہے. جس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پہلے ہونا چاہیے اسے پہلے کرتا ہے، اور جس کے لیے وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو بعد میں کیا جانا چاہیے تو وہ اس کو بعد میں کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون. کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کا وقت مقرر کر رکھا ہے اس مقرر وقت تک ہی وہ دنیا میں رہتی ہے. یہی حال انسانوں کا بھی ہے کہ انسانوں کی زندگی کا وقت بھی مقرر ہے. کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اسی دن واپس بھی چلے جاتے ہیں، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی فوت ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں. اسی طرح کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ اس کے بعد. کچھ لوگوں کو نیکی کا موقع زیادہ مل جاتا ہے، یعنی زیادہ لمبی عمر مل جاتی ہے زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کی تھوڑی عمر میں بھی ان کے برکت ہو جاتی ہے اور وہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. اور کچھ لوگ لمبی عمر پا کر بھی کچھ نہیں کرتے اور کچھ لوگ تھوڑی عمر میں بھی کچھ نہیں کرتے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جس کو چاہے طویل عمر دے اور جس کو چاہے چھوٹی عمر دے، خواہ وہ افراد ہوں یا اقوام ہوں. پھر اس تقدیم و تاخیر میں فرمایا کہ اپنے وقت سے ایک گھڑی کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں کوئی کر سکتا. جو وقت اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کا مقرر کرتا ہے کوئی اس کو بڑھا اور گھٹا نہیں سکتا. فرمایا قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. آپ انہیں کہیے کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم اس سے ایک گھڑی بھی پیچھے نہ رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے، یعنی اس میں تبدیلی تم نہیں کر سکتے. تو کسی بھی چیز یا جگہ یا وقت میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھا ہے. مثلا رمضان کے مہینے میں بہت برکت اور فضیلت ہوتی. اب اگر کوئی شخص لاکھ تمنا کرے کہ جمادی الثانی کے بعد رمضان آ جائے تو وہ ایسے نہیں کر سکتا، اسے پہلے نہیں لا سکتا. اور اسی طرح رمضان آنے پر اگر کوئی شخص بہت مصروف ہے اور وہ یہ چاہے کہ اس کو پیچھے کر دے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو اپنے وقت پر مقرر کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے. پھر اسی طرح باقی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو جس مقام پر اتارے وہ اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی دی جائے
اور اس کے لیے اس کی عمر کو بڑھایا جائے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی کہ اس کے لیے اس کی موت کی گھڑی میں تاخیر کر دی جائے، موت کا وقت مؤخر کر دیا جائے۔ اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھا دی جائے، موت میں تاخیر کر دی جائے، اسے پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کا صلہ بہت بڑا ہے، کیونکہ جو ہم سے اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا تو مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو اچھائی کو اکنالج نہ کرے، اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے، اس کے ساتھ پھر بغیر کسی صلے کے اور صلے کی توقع کے انسان اچھائی کرتا چلا جائے، یہ واقعی بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص یہ ہمت کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے زندگی کے وقت میں تاخیر کر دیتا ہے، یعنی موت کو تاخیر کر دیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاپے کی عمر تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے موت کے وقت کو جتنا چاہتا ہے مؤخر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کسی بھی کام کی نہیں رہتی، وہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر اس کا علم ختم ہو کر رہ جاتا ہے، وہ بھولنے لگ جاتا ہے، مختلف طرح کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے آج کل الزائمر اور ڈیمنشیا کی بیماری جو ہے وہ بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو جس حال میں چاہے رکھے، دینے کے بعد پھر لے لے۔ اور عام طور پر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو، لیکن بعض اوقات لمبی زندگی بھی انسان کے لیے ایک مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ ہی کے فیصلے ہیں، انسان کو کسی بھی معاملے میں گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اور وہ اس نعمت کو اچھے کام میں استعمال کرتا ہے تو یہ بھی خیر ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو اس پر حساب بھی نہیں ہے، اور اس پر انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ مومن کے تو ہر حال میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہی ہے، خواہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے یا اس کو پیچھے کر دے، کیونکہ ہر چیز میں خیر ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان زندگی میں بہت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ آگے بڑھنا اور یہ ترقی کرنا خواہ دنیاوی امور میں کیوں نہ ہو، اس کے لیے بظاہر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ اس کی آخرت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ترقی کے سلسلے کو روک دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس انسان کو بہت سی ایسی چیزیں سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو اس سے پہلے وہ نہیں سوچتا، جن پر غور و فکر نہیں کرتا۔ بہت سی ایسی غلطیاں انسان کر رہا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ سب اچھا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے، اس لیے وہ جو کچھ بھی کر لے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی ایک رحمت ہوتی ہے کہ بندے کو تھوڑا کھینچ کر پیچھے کر دیتا ہے، تاکہ انسان پھر اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اور اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئا۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے مؤخر کر دے، جس کو چاہے مقدم کر دے۔
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن کے بعد رکھنے والا ہے، یعنی یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ رات دن کے بعد آئے گی. فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے. یعنی یہ ترتیب جو اللہ نے رکھی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ دن کے بعد پھر دن آ جائے یا رات کے بعد رات آ جائے. اس میں جو ترتیب اللہ کی ہے اور ازل سے چلی آ رہی ہے اسی کے مطابق دن رات اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہوگا تو ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا. مثلاً سورج کے بارے میں فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ السَّابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں. یعنی سب دوڑے چلے جا رہے ہیں، انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی سستی نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے. ستاروں اور سیاروں کی تعداد ان گنت ہے، انسان اپنی زندگی میں ان کو گن بھی نہیں سکتا. کہا جاتا ہے کہ ساحل سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ریت کے ذرات کے برابر ستارے سیارے ہیں جو اس فضا میں گھوم رہے ہیں. بعض تو ہمیں نظر آتے ہیں اور زیادہ تو وہ ہیں جو نظر بھی نہیں آتے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں، اور ان کی جو رفتار اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے کہ کون آگے جائے گا اور کون پیچھے رہے گا اور کون کس مقام پر ہوگا، یہ سب کچھ بھی اس کا ہی فیصلہ ہے اور اس میں انسان اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور پھر یہاں پر خاص طور پر فرمایا کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، اور اسی طرح چاند جو ہے وہ سورج میں جا کے داخل نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی اپنی جگہ مقرر ہے اور ہر ایک کا سیکوینس میں کس کو کس کے آگے اور کس کے پیچھے ہونا ہے یہ بھی طے شدہ ہے. اور یہ ایک نہیں، ملینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز اور گیلیکسیز، اور یہ سب اس کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور اپنے اپنے فلک میں اپنے اپنے آربٹ میں یہ اپنی ہی رفتار کے ساتھ گھوم رہے ہیں. لیکن قیامت کے قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سورج نکلنے کی اجازت مانگے گا تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی اور پھر وہ واپس مغرب کی طرف ہی لوٹ جائے گا، یعنی مغرب سے طلوع ہوگا مشرق سے نکلنے کی بجائے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنی قدرت ہے، اپنا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ جس ڈھنگ پر اور جس رنگ پر اس کو چلانا چاہے وہ چلا سکتا ہے. اور پھر وہ وقت ہوگا جب گناہگاروں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے پہلے ہر ایک کے پاس مہلت ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو تاخیر دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، ڈیل دیتا رہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اس نے شیطان کو بھی تاخیر یا مہلت دی جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک انسانوں کو بھٹکانے کی مہلت دی جائے، تو اس کو بھی چھوڑ دیا گیا اس کے حال پر، اس کی بات مان لی گئی. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا. اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی، یعنی انسان کو، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور اب شیطان اپنا کام کیے چلے جا رہا ہے. ہم سب کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. ابلیس کہنے لگا اچھا پھر مجھے روز محشر تک مہلت دے دی جائے، تاخیر دے دی جائے، میرا انجام ڈیلے کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ مہلت دی جاتی ہے، یعنی اس
وقت تک ابلیس جو بھی شر اور فساد کے کام کرنا چاہے وہ اس میں آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے. ہاں، انسانوں کو محتاط کر دیا گیا کہ اس کی باتوں میں نہ آئیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرعی لحاظ سے بھی کچھ اعمال کو مؤخر کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نمازوں کا وقت اذان کے فوراً بعد ہے، اور بعض جو ہے اگر ان کو تاخیر سے پڑھا جائے، یعنی آخری وقت میں پڑھا جائے، تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور یہ بھی ویرائٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی رکھی. مثلاً فجر کی نماز جتنا جلد ہو سکے پڑھ لینی چاہیے، مغرب کی نماز اذان کے فوراً بعد پڑھ لینی چاہیے، لیکن عشاء کی نماز جتنی تاخیر ہو سکے اس کے وقت کے اندر اتنی ہی افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر گراں گزرنے کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ تہائی رات یا آدھی رات تک عشاء میں تاخیر کریں، یعنی جتنی دیر سے پڑھ سکے پڑھیں، وہ زیادہ پسندیدہ ہے. عشاء میں آپ تاخیر پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے، اور اس کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ آخری کام نماز عشاء کریں. اگر اس سے پہلے کچھ اور کام ہے تو وہ نپٹا لیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر اور چیزیں نہ کریں، کیونکہ زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ آخری عمل پھر نماز ہو. اسی طرح تہجد کی نماز کو مؤخر کرنا بھی پسندیدہ ہے. ابو مسلم کہتے ہیں، میں نے ابو ذر سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا ہے. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی آدھی رات سے پہلے ہی تہجد نہیں پڑھ لینی چاہیے بلکہ آخر تک اس کو مؤخر کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ایسا پھر کر نہیں پاتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے ہیں، خواہ پہلے میں جاگ ہی کیوں نہ رہے ہوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی عجیب منظر ہوتا ہے. عام طور پر ہم اپنی ساری زندگی مغرب کی اذان سنتے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن عرفات کے میدان میں مغرب ہو چکی ہوتی ہے، اذانیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور قافلے مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور سب وہیں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. مغرب کی نماز عرفہ میں ادا نہیں ہوتی. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا قاعدہ ہے، جس کو چاہے اپنے وقت سے مؤخر کر دے، کیونکہ وہی المؤخر ہے. اس سلسلے میں اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپس ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں اترے تو آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا، اور وضو میں آپ نے پانی زیادہ نہیں بہایا. وضو کیا یعنی مختصر سا. اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نماز، آپ نے فرمایا نماز آگے ہے، یعنی آگے چل کر پڑھیں گے. آپ سوار ہوئے تو جب مزدلفہ آیا تو آپ اترے، وضو فرمایا اور پورا وضو فرمایا، پھر نماز کی اقامت کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. پھر ہر انسان نے اپنے اونٹ کو اس جگہ میں بٹھا دیا. پھر عشاء کی اقامت کہی گئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. مغرب اور عشاء کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی مغرب اور عشاء کو جمع کر کے تاخیر سے پڑھا. پھر اسی طرح عام حالات میں بھی مقیم کے لیے جمع مؤخر کی اجازت ہے، اور یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ونس اپان اے ٹائم اگر انسان کو کبھی ضرورت ہو جائے تو اس میں رخصت کی ایک شکل پیدا کی گئی ہے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی. وکی راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کیا مقصد تھا، یعنی آپ نے کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے کہا یہی کہ آپ کی امت کو مشقت نہ ہو. یعنی بعض اوقات انسان کسی ایسے کام میں
مصروف ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ نکل سکتا ہی نہیں، یعنی اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا. مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور سڑک پر ہیں اور آپ گھر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پہنچ نہیں پا رہے، مغرب راستے میں ہو گئی ہے. اب گاڑی میں تو فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ انسان مغرب کو تھوڑا تاخیر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھ لے. یہ معمول نہیں ہونا چاہیے اور روٹین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی بہت مجبوری کی حالت میں ایسا کیا جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت ایک ساتھ ظہر اور عصر اور 7 رکعت ایک ساتھ مغرب اور عشاء میں لائیں. راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی پڑھا، عشاء کو جلدی پڑھا اور مغرب کو مؤخر کیا، اور یہ بھی اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے. مثلاً بعض اوقات ڈاکٹرز کوئی ایسا آپریشن شروع کر چکے ہوتے ہیں کہ جس کو اگر بیچ میں روک دیا جائے تو مریض مر سکتا ہے. ایسی صورت میں وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نماز چھوڑ دی نہیں، وہ اپنی نماز کو مثلا ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. یا ایسی ہی کسی مجبوری میں کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی اور مجبوری ہو گئی ہے، تو اس میں 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور سفر میں تو بہرحال اس کی اجازت ہے ہی. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا کہ انہیں اپنی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی خبر ملی اور وہ نہایت تیزی سے چلنے لگے. پھر جب سرخی غروب ہو گئی تو سواری سے نیچے اتر آئے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھ لی. اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب جلدی چلنا ہوتا تو مغرب کو مؤخر کر کے دونوں عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے. یعنی سفر میں بحالت مجبوری انسان اگر اپنا سفر شروع کرنا چاہتا ہے تو نماز کو یا ڈیلے کر لے ایک کو اور دوسری کو ارلی، یا ایک کو ارلی پڑھا تو دوسری بھی پڑھ کر نکل جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے راستے میں اس سے کہیں بھی سواری کو روکنے کا موقع نہ ملے. اور ایسا کرنا سنت سے ثابت ہے، اور یہ اس لیے تاکہ دین میں سہولت ہو اور لوگ اپنے فرائض کو ادا کر سکیں. جہاں تک نمازوں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو یہ یاد رہے کہ فجر کی نماز کو کسی اور نماز سے جمع نہیں کیا جا سکتا، فجر اپنے وقت میں ہی پڑھی جائے گی. ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو. عصر اور مغرب کو جمع نہیں کیا جا سکتا. یعنی 2 نمازوں کے درمیان چونکہ کھلا وقت ہوتا ہے تو ظہر اگر راستے میں انسان اور تاخیر ہو رہی ہے تو تھوڑی اور تاخیر کر کے مقام یا منزل پہ پہنچ کے عصر کے ساتھ پڑھ لے، اور اسی طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھ کر اپنا سفر شروع کر سکتا ہے. مثلا کوئی شخص جہاز میں جا رہا ہے تو راستے میں نماز پڑھنے میں عشاء کی دقت ہو سکتی ہے. بعض اوقات وقت اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے خصوصاً لمبی فلائٹس میں کہ نماز کا وقت ہی نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں انسان اپنی نمازوں کو ایک یعنی مغرب کے وقت عشاء ساتھ ملا کر یا عشاء کے وقت مغرب ساتھ ملا کر جمع کر سکتا ہے، اور یہ دین کی سہولت ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سزا اور عذاب کو بھی مؤخر کرنے والا ہے. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے تو اس کے اوپر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے. یعنی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ فوراً ان کو سزا دینا چاہے تو زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقرر وقت تک ڈھیل دیتا ہے. یعنی گناہوں کے باوجود ان کو موقع دیتا رہتا ہے کہ وہ کام کرتے رہیں اپنے. پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہتے ہیں نہ آگے بڑھتے ہیں. یعنی ان کی موت کا وقت یا ان کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے تو پھر عین اس وقت تک انتظار کیا جاتا ہے، اور اس وقت جو پکڑ کا وقت ہے اس میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر ڈھیل نہیں دی جاتی، تاخیر نہیں کی جاتی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو بھی
مہلت دیتے رہتے ہیں، اس کے سزا کو بھی، اس کی سزا میں بھی تاخیر کرتے رہتے ہیں. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں. یعنی ظالم لوگ اگر دنیا میں ظلم کر رہے ہیں تو یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا ہے یا دیکھ نہیں رہا. وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن تک. وہاں جا کر ان کو پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزاؤں کو مؤخر کرنے والا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا مؤخر نہیں کی جاتی. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحم یعنی رشتوں کو کاٹنے سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ اس گناہگار کو دنیا میں بھی فوری سزا دے دی جائے. یعنی ایسے لوگوں کی جلدی پکڑ ہوتی ہے تاکہ وہ اس ظلم سے باز آئیں. اب جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی نظر آنے چاہیے، اور اس نام سے اسے وہ سیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات یا پہلا سبق جو انسان کے سیکھنے کا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو اللہ نے مؤخر کیا ہے، پیچھے رکھا ہے، ترتیب میں پیچھے رکھا ہے، اس کو پیچھے ہی رکھنا چاہیے. کیا کسی چیز کو پیچھے کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس میں بھی کئی فائدے ہوتے ہیں، کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور کچھ مواقع تو زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں چاہتا ہے کہ ابھی میری باری نہ آئے، پیچھے ہی رہ جاؤں، پہلے دوسرے آگے ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے تجربے سے سبق لے کر میں اپنے پھر باری پہ پہنچوں. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کے درجات بنائے ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ ذہانت عطا کی ہے، بعض لوگ بہت مینٹلی بہت شارپ ہوتے ہیں، بعض بہت سلو ہوتے ہیں، سلو لرنرز ہوتے ہیں. اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس کو چاہے بلا کا حافظہ دے دے اور جس کو چاہے معمولی حافظے سے نوازے. بعض بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں بہت جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض بچوں کی اسپیڈ جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوتی ہے. اسی طرح بعض بچے جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں، بعض دیر سے چلتے ہیں، بعض بچے دانت جلدی نکالتے ہیں، بعض بچے دیر سے نکالتے ہیں. تو ایسے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم فوراً کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں عام طور پر مائیں خود ہی کرنے لگتی کہ اچھا میرے بڑے بچے کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، شاید یہ کوئی پریشانی کا باعث بننے والا ہے. obviously ماں کا دل ہے اور وہ اپنے ہر بچے کو آگے ہی دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ماں ہو یا کوئی اور انسان، زندگی میں جب بھی کوئی چیز ڈیلے ہو رہی ہو، کوئی کام تاخیر سے ہو رہا ہو، یا انسان کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود، دعاؤں کے باوجود کسی مقصد کو نہ پا رہا ہو یا نہ پا سک رہا ہو، تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت مقررہ سے پہلے انسان کا اس چیز کو پا لینا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ مرغی کے انڈوں سے بچے نکلنے کا ایک وقت مقرر ہے. اگر کوئی شخص انڈا توڑ کے اس میں سے بچہ جلدی نکالنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں بچہ نہیں نکلے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص وقت سے پہلے درخت کا فروٹ توڑنا چاہے گا تو توڑ لے گا، لیکن اس میں سے میٹھا پھل نہیں نکلے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کیا ہوتا ہے کہ کاموں کے تکمیل تک پہنچنے کا انسان کو انتظار کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جیسے کھانا پکانے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اگر انسان چاہے کہ وہ جلدی کھا لے، ادھر ڈالے اور ادھر نکال کے کھا لے، تو وہ کچا کھانا ہی کھائے گا اگر اس نے اس کو پورا وقت نہیں دیا. تو ہر چیز کے میچور ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگوں کے
عہدے بڑے ہوتے ہیں، کچھ کے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کے درجے بڑے ہوتے ہیں، کچھ کے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی ماں باپ ہوتا ہے اور کوئی اولاد ہوتی ہے. اب ماں باپ کا درجہ بڑا ہے، ان کو آگے رکھا جاتا ہے، اولاد کو پیچھے رکھا جاتا ہے درجے اور رتبے کے اعتبار سے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اولاد کی شان میں کمی آ جاتی، ان کی عظمت اسی میں ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز میں جیسے امام کو آگے رکھا ہے اور باقی فالوور جو ہے، مقتدی جو ہے وہ پیچھے ہوتے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی نماز میں خشوع کم ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب کم ہو، اور پیچھے سے کوئی مقتدی ایسے نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے. تو صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر کی زندگی میں مرد کو قوام بنایا ہے، یعنی گھریلو زندگی میں مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، عورت کو اس کا مددگار بنایا ہے. اور اس میں عورت کی شان میں کمی نہیں کی، بلکہ عورت کو دوسری جگہ پر زیادہ مقام دے دیا ہے، یعنی ماں کی حیثیت میں. اسی طرح عورتوں پر بعض ذمہ داریاں نہیں ہیں، مثلا نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے، کام کاروبار اور جاب کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. اپنے شوق اور ٹیلنٹ، فرصت، وقت کے حساب سے اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو حدود کے اندر رہ کے کرنے میں ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ذمہ داریوں سے بھی اس کو آزاد کیا گیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جس کام میں جس کو چاہے آگے رکھے اور جس کام میں چاہے پیچھے رکھے. مثلا اگر عورت کو گھر سے باہر کے کاموں کی ذمہ داری نہیں دی گئی تو گھر کے اندر اس کے لیے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں رکھی گئی، یعنی بچے کی تعلیم اور تربیت، اس کو لک آفٹر کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس میں عورت کے لیے بہت بڑے عزت کا مقام ہے. کیونکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ماں کو آگے رکھا جا رہا ہے. پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. اب گھر میں قوام ہونے کے اعتبار سے مرد کا درجہ بڑا ہے، لیکن ماں ہونے کے اعتبار سے عورت کا درجہ 3 گنا زیادہ بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بھی اس کو پیچھے رکھ کے کچھ کاموں میں اس کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ ظلم یا زیادتی نہیں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی بہترین نماز اس کے گھر کے اندر کی ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اندرونی کوٹھری میں پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یعنی وہ جتنا زیادہ گھر کے اندر کے حصے میں پڑھتی اتنا بہتر ہے، کیونکہ وہ گھر اس کی ڈومین ہے اور گھر میں وہ ہر چیز کی طرف نظر رکھتی ہے. اگر وہ درمیان میں گھر کے پڑھے گی تو اس کی توجہ کبھی کچن کی طرف جائے گی، کبھی لانڈری کی طرف، کبھی کسی اور چیز کی. تو بہتر ہے کہ وہ ان ساری مصروفیات سے نکل کر یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکے. اس لیے اس کو یہاں پیچھے دھکیلا نہیں گیا، بلکہ پرسکون گوشے کی تلاش کے لیے کہا گیا ہے. پھر اسی طرح عورتوں کی نماز اگر وہ مسجد میں جاتی تو منع نہیں کیا گیا، اس کی جو صف ہے اس کو سب سے پچھلی صف میں رہنا پسندیدہ ہے، کیونکہ عورت کے لیے جو شرم و حیا کا مقام ہے اس کے اعتبار سے وہ خود بھی زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے اگر وہ مردوں کے پیچھے ہو. پھر اسی طرح عورت کے جنازے کو بھی مردوں کے جنازے سے پیچھے رکھا گیا ہے، اس کو ایک الگ جگہ پر، کیونکہ اس کے لیے یہی پسندیدہ ہے. پھر عام زندگی میں جو ہمیں حکم ملا ہے وہ یہ کہ نااہل لوگوں کو جو کسی کام کے کرنے کے قابل نہ ہو انہیں عہدے نہ دیے جائیں، انہیں آگے نہ بڑھایا جائے، انہیں ان کے مقام پر ہی رکھا جائے. یعنی جو قابل لوگ ہیں وہ آگے کیے جائیں اور جو کسی کام کو نہیں کر سکتے ان کو پیچھے رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ایسے کام کی ذمہ داری قبول کی جس کا وہ اہل نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے. یعنی انسان کو ایسا کام لینا ہی نہیں چاہیے جو وہ کر نہ سکتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ایسے نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گیت گانے کی طرح پڑھیں گے. وہ ایسے آدمی کو آگے رکھیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم،
وہ اس کو صرف اس لیے آگے کریں گے یعنی نماز میں کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے، یعنی صرف یہ کرائیٹیریا رہ جائے گا، باقی چیزوں کو میرٹ پر نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نااہل سے ذمہ داری واپس لے لی جائے، کیونکہ وہ اگر کام خراب کرے گا تو اس میں بہت سے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی تو عقبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو تلوار دی۔ جب وہ لوٹا تو اس شخص نے مجھ سے کہا کاش تم دیکھتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملامت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز تھے کہ جب میرے بھیجے ہوئے آدمی نے میرے احکام کو نافذ نہیں کیا تو تم اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر لیتے جو میرے حکم کو نافذ کرتا، یعنی اس سے وہ ڈیوٹی لے لیتے جو اسے پوری نہیں کر رہا۔ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی اور اس نے قبلے کی طرف تھوکا۔ نمازی کو قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عین سامنے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سے وہ تمہیں امامت نہ کرائے۔ اس کے بعد اس نے پھر امامت کا ارادہ کیا تو لوگوں نے منع کر دیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مطلع کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی یہ کام جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے، بہت ہی غلط کام ہے، اور جو شخص غلط کام کرے پھر اس کو امامت کا حق نہیں، لیڈر بننے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، مثلاً اذان کو وقت سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر سے نہیں دینی چاہیے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان وقت سے مؤخر نہیں کرتے تھے، البتہ کبھی کبھی اقامت کچھ مؤخر کر دیتے۔ پھر اسی طرح نمازوں کو دیر سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، یعنی جان بوجھ کے نمازیں ڈیلے کرنا یا جمع کرنا یہ پسندیدہ نہیں۔ پھر اسی طرح مصروفیت کو آگے رکھ کے نماز مؤخر نہیں کرنی چاہیے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حکام ظاہر ہوں گے جو دیگر مشاغل میں مصروفیت کی وجہ سے نماز کو وقت سے بھی مؤخر کر دیں گے، تو تم اپنے وقت کی نماز پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز نفل کی نیت سے پڑھنا، یعنی ان کو بھی نہیں چھوڑنا لیکن اپنی نماز وقت پہ پڑھ لینا۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مٹا ڈالیں گے۔ تو میں نے عرض کیا اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی پال لو تو پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح خاص طور پر عصر کی نماز کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا، یعنی اتنا بڑا اس کا نقصان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جہاں کچھ چیزوں کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا وہاں مؤخر کرنے کی جہاں اجازت ہے یا رخصت ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم ہی سے ہے، جیسے مسافر کے لیے جمعہ کی رخصت ہے یا نماز عشاء میں تاخیر کرنے کی۔ پھر اسی طرح کمزور لوگوں کو مزدلفہ سے منا جلد جانے کی رخصت ہے، تو ان چیزوں کی رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھ کر دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہیں، کیونکہ تو ہی آگے بڑھاتا ہے اور تو ہی پیچھے کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا کہ جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں پیچھے رہ جائیں یا جن سے اپرچونٹیز کھو جائیں یا جو تیرے دین کی خدمت یا تیری عبادت میں پیچھے رہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے اور ان دعاؤں کی توفیق دے
جو ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھانے والی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ میری پیاری پیاری بہنیں؟ ماشاء اللہ اہل القرآن. اپنا شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. کیسا لگا آج آپ لوگوں کو یہ لیکچر؟ کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کیا اپنے لیے عمل کی باتیں لکھی؟ کیا نوٹس بنائے؟ چلیں انشاءاللہ اپنے اپنے نوٹ شیئر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر کے ساتھ اس کا ریویو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے، اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں انشاءاللہ تعالی. بالکل سسٹر عائشہ، بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ شان بیان کی جائے وہ کم ہے. ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی بیان کرنے کے لیے. لیکن ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو سیکھیں، ان کو پڑھیں، اور اس کے بارے میں بہت سی حدیث بھی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کریں آپ لوگوں سے بہترین درجے پہ. چلیں آج ہم نے جو 2 نام سیکھے ماشاءاللہ ہر نام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے بہت وسعت والا نام ہے. لیکن آج جو ہم نے سیکھا المقدم، آگے کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی کسی معاملے کو، کسی کام کو، کسی بھی چیز کو آگے کر سکتی ہے. ہم انسانوں کے اندر تو یہ اختیار بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا، کسی بھی کام کا جو وقت مقرر ہے ہم اس کو آگے پیچھے کر سکیں. تو ایسا ہو سکتا ہے جتنی بھی ہم کسی بھی معاملے میں کوشش کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش سے وہ کام جلدی ہو جائے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نا. جو اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا ہے وہی پلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آگے چلتا ہے، اور پھر ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پلان کیا ہے وہی ہوگا. اینڈ پہ جا کے یہی ہوتا ہے نا. تو ہمیں فرسٹ میں ہی اپنا صبر دکھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو وقت تو نے مقرر کیا ہے وہی بہترین وقت ہے، اسی کو ہمارے لیے برکتوں والا ثابت کریں، آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المقدم ہے جو آگے کرنے والا، آگے بڑھانے والا، اور ساتھ ساتھ میں فضیلت دینے والا. اور فضیلت کے بارے میں بھی ہم نے بہت سی حدیث الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ سے سیکھی، اور قرآن پاک میں بہت سی آیات بھی اس چیز کو بیان کرتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی پہ فضیلت دی ہے. رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبیوں کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے فوقیت میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے جو بھی کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جس طرح نبیوں سے، پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کام دیے، ہر انسان کو دوسرے انسان پہ فضیلت ہے. اور دیکھیں جو ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن سیکھتے ہیں، اہل القرآن آپ لوگ بنے ہیں. ایک عابد جو بہت عبادت کرنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک عالم کو فضیلت دی جو علم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا علم آپ کے لیے مبارک ثابت کریں. یہ سن کے آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگا ہوگا نا، الحمدللہ کثیرہ، کہ چلیں ہم بہت زیادہ عبادات میں نہیں وہ اس میں جا رہے، لیکن یہ کہ الحمدللہ سیکھنا سکھانے کا عمل تو اللہ تعالیٰ ہمارا جاری رکھیں، اور مرنے تک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاری رکھیں، آمین یا رب العالمین. اور اس کے بھی دیکھیں یہ بہت دل کو سکون ملتا ہے نا کہ بھی پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے. الحمدللہ کثیرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے پیدا کیا. اور دیکھیں ہر لمحہ جو ہے جس طرف دیکھیں شکر ہی شکر ہمیں ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے. ایک تو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ کثیرہ. اس کائنات میں اور قرآن و سنت پر جب غور کرتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض مخلوقات کو بعض پر مقدم رکھا گیا، اسی طرح بعض انسانوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا، اسی طرح بعض اعمال کو بعض کے مقابلے میں مقدم رکھا. تو اس چیز میں بھی دیکھ کے جیسے
باہر آپ نکلیں دیکھتے ہیں ہوم لیس پیپل ہیں، کوئی ہیں، اور وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں. یہ کبھی آپ لوگوں کے دل میں آیا کہ یہ شاید میرے سے کم ہے کسی درجے میں؟ کبھی بھی نہیں ایسا دل میں آنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کا مقام، کس کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے. اور نہ ہی میں اچھا ڈیزرو کرتی ہوں، نہ ہی دوسرے جو ہیں وہ اچھا ڈیزرو نہیں کرتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اس سے ہمیشہ ایسی سوچ سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں کبھی بھی ایسی سوچ نہ کسی کے لیے لے کر آئیں کہ فلاں ہمارے سے کم تر ہے. دوسرے کو ہمیشہ اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں کوئی اچھے نہیں کر رہا عمل تو اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے نا، اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے. الحمدللہ آپ نے مجھے عطا فرمائی، اس کو بھی ایمان کی دولت، دین کی سمجھ عطا فرمایا. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہی اعمال کروائیں، وہی کام کروائیں جو اللہ تعالیٰ جن کو فضیلت عطا فرماتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور اس کے لیے بہت سی دعائیں الحمدللہ. لیکن ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتی تو یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. تو سبحان اللہ، یہ دونوں نام آپ نے سیکھے، ہمیں بھی اس کو یاد کرنا اور ضرور پڑھنا چاہیے. ابھی آپ لوگ بھی اس چیز کا ارادہ کریں کہ ہم نے اس دعا کو یاد کرنا ہے اور اپنی نمازوں میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین. المؤخر دیکھیں بالکل متضاد ہے نا المقدم کا. تو اکثر ڈاکٹر صاحب اپنے لیکچرز میں بتاتی ہیں کہ ایک چیز کو سیکھنے کے لیے اس کا متضاد سیکھیں تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. آپ لوگ مانتے ہیں نا اس چیز کو؟ تو دیکھیں ایک طرف آ رہا ہے آگے کرنے والا اور ایک طرف آ رہا ہے المؤخر، پیچھے کرنے والا. انسان کی زندگی کا بھی وقت مقرر ہے. یہ چیز ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، کبھی بھی نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا وقت مقرر کیا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دینا ہے انہوں نے 1 سیکنڈ میں آنا ہے اور آگے کام تمام انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ کام ہمارے لیے وہ وقت بہترین ہو جو موت کا وقت ہمارے پاس آئے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا کے رکھیں کہ جس میں رسوائی ہو، جس میں فرشتے جو ہیں وہ عذاب دیتے ہیں. اس چیز سے ہمیشہ ہمیں خوف رہنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو بہترین درجے پہ قبول فرمائے جو آپ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو چلے یہاں پہ دیکھتے ہیں صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے. کہ رشتہ داروں کو دیکھیں، دوستیوں میں تو ہم بہت اچھے طریقے سے وہ ملتے ہیں نا، کہ فلاں ہمارا دوست ہے، فرینڈ شپ پارٹی ہو رہی ہے اور اس طرح کی پارٹیز ہو رہی ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں. لیکن صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے، کتنا ہم لوگ اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے تو اس کے موت کے وقت کو مؤخر کر دیتا ہے. وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کے لیے اس کی عمر کو بڑھایا جائے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. سبحان اللہ. جی ہمیں یہی چاہیے ہوتا ہے نا. ہر کسی کی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے، رزق میں فراخی ہو، عمر لمبی ہو. تو دیکھیں دونوں چیزیں ماشاءاللہ مل رہی ہیں. بہترین رزق کے ساتھ عمر لمبی ہے، کس کو نہیں چاہیے؟ تو بس آج سے یہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ صلہ رحمی کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے. جن رشتہ داروں سے ہم بات نہیں کرتے ان سے بھی بات کرنی ہے، کبھی کبھار ان کا بھی حال احوال پوچھنا ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح دین کی تعلیم کو پھیلاتے رہنا اپنے رشتہ داروں میں بھی، بہن بھائیوں میں، سب میں انشاءاللہ. تو ایک یاد رکھنے کی بات، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہر ایک کی اپنی جگہ مقرر ہے. کسی کو آگے کسی کو پیچھے ہونا ہے، یہ طے شدہ بات ہے. جیسے والدین کا درجہ بڑا ہے، ان کو آگے اور اولاد کو پیچھے رکھا گیا ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجات، ہمارے لیولز ہم سب کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہونا چاہیے؟ ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ جو تم نے مجھے عطا فرمایا میں اس میں بہت شکر ادا کرتی ہوں. اور شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں دوام آتا ہے، اس میں وہ اور زیادہ بڑھتی ہے وہ نعمت. تو شکر کے ساتھ یہ چیزیں بڑھتی ہیں. کسی کے ساتھ حسد کرنے سے تو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں بڑھتی. تو اس لیے چیزوں کو دیکھیں، ہر ماشاءاللہ لیکچر میں اتنی سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں روزمرہ کی. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر و بھلائی، دین کی خدمت اور عبادت میں پیچھے رہنے والوں میں سے نہ کرے. آمین یا رب العالمین. ہم بہترین درجے پہ
اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں، بہترین درجے میں ہم دین کی خدمت کرنے والے ہوں، آمین، اور اپنی عبادات میں بھی احسن طریقے سے کام کریں، آمین یا رب العالمین۔ چلیں الحمدللہ کثیرہ، اور بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کی اتنی خوبصورت پارٹیسپیشن کا، تیزی تیزی سے لکھنے کا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے آپ لوگوں کے لیے، آمین۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا، اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا.